السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد، صدق الله العظيم۔ بزرگان محترم، دینی اور ایمانی بھائیوں، اس وقت ہمارے ملک ہندوستان میں موجودہ حکومت کے ذریعے لائے جانے والے مختلف بل اور ترمیم شدہ بہت سی ایسی باتیں جو بظاہر عملاً پہلے سے نہیں تھیں، اب ان کو پیش کیا گیا اور دن بدن اس میں ترقی کرتے ہوئے موجودہ حکومت کے افراد نئے انداز سے مختلف بل لا کر مسلمان قوم کو بالخصوص ٹارگٹ کر کے اپنی طاقت کے زور پر ان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ کسی بھی قوم کو کمزور کرنے کے لیے، اس کو توڑنے کے لیے، اس کے پیروں کو کاٹنے کے لیے اور اس کو بیساکھیوں پر لانے کے لیے بنیادی طور پر جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس قوم کا کلچر پر باقی رہنا ہوتا ہے، جو اس کا اپنا کلچر ہے، اس کی اپنی تہذیب ہے، اس کی اپنی شناخت ہے، اس کا اپنا دین ہے، وہ جب تک اس پہ باقی رہے گی تب تک اس کو مارنا تو کجا کمزور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ باطل نے جب جہاں جس ملک میں وہاں کی قوم کو تباہ و برباد کیا، سب سے پہلا جو اس کا بنیادی اور مؤثر ترین قدم ہوتا ہے وہ اس قوم کو اس کے کلچر، اس کی تہذیب اور اس کے دین سے دور کرنا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب وہ اپنے کلچر پر، اپنی تہذیب پر، اپنے دین پر باقی نہیں رہے گا تو اس میں دینی فکر اور دینی تسلب بھی باقی نہیں رہے گا، اس کو دین پر استقامت نہیں ہو سکتی، اور جب دین پر استقامت اس کو نہیں ہوگی تو لازم سی بات ہے
کہ پھر آپ اس کو اس کے مذہب کے سوا جس مذہب کی چاہے دعوت دے دیں وہ بآسانی اس کو قبول کر سکے گا۔ ہمارے ملک میں کچھ اسی انداز کی روش اختیار کی جا رہی ہے۔ غالباً کچھ عقل مند لوگوں نے بے وقوفوں کو یہ بات سمجھا دی ہے کہ اگر تم ہتھیاروں سے اور دیگر آلات سے اس قوم کے خاتمے کا خواب دیکھ رہے ہو تو یہ صرف خواب ہی ہوگا، کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ چنانچہ اس ملک میں وہ قوم جو یہ خواب دیکھ رہی ہے، اس کے اپنے افراد کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ جب ہمیں اقتدار مل گیا اور ہم پاور والے لوگ ہیں تو اب ایسی صورت میں کچھ ایسے بنیادی کام کرنے چاہیے جو ہماری نسلوں کے لیے راحت کا سامان ہے، اور ان کے نظریے کے مطابق ان کے بنیادی کاموں میں سے ایک بنیادی کام اس زمین سے اسلام اور مسلمان کا خاتمہ بھی ہے۔ چنانچہ نئے انداز سے ان کے اسکالرز کی، ان کے پنڈتوں کی، ان کے دھرم گروؤں کی، ان کے آشرم کے نمائندگان کی آپ گفتگو سنتے ہیں، تقریر سنتے ہیں، وہ جس نوع کا خوف ان میں پیدا کرتے ہیں اور وہ جس آسانی کے ساتھ یہ جملہ کہتے ہیں کہ تم محفوظ نہیں ہو، تمہاری نسل محفوظ نہیں ہے۔ وہ لوگ جو کل تک اپنی قوم سے یہ کہتے تھے کہ بس 2 سے زائد بچے پیدا نہیں کرنے ہیں، آج انہی کے دھرم گرو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں، اپنی قوم کو مخاطب کر کے وہ یہ بات کہتے ہیں، اے لوگوں 2 سے زیادہ بچے پیدا کرو، خوب بچے پیدا کرو، ورنہ تم اس قوم کا مقابلہ نہیں کر پاؤ۔ تو وہ مختلف چیزیں ہیں، مختلف باتیں، انداز اختیار کیے گئے ہیں، شکلیں ہیں کہ قوم مسلم اپنی تہذیب پر، تہذیب یعنی وہ اپنے دھرم پر، اپنے دین پر، اپنے مذہب پر اور اس نظام پر جو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لا کر دیا ہے، جو خدائی نظام ہے، جو عطائی نظام ہے، جو اس زمین کے افراد میں سے کسی نے تیار نہیں کیا ہے، جو زمین کے کسی بندے نے نہیں لکھا ہے، جو زمین پر کسی صاحب قلم کا کارنامہ نہیں ہے، جو زمین کے کسی صاحب فکر انسان کی رائے نہیں ہے، جو زمین کے کسی صاحب عقل و شعور کے مالک انسان کا کمال نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے آپ میں ایک ایسا نظام ہے جو منزل من اللہ ہے، جو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، جس کو بذریعہ وحی محمد الرسول اللہ کے قلب اطہر پر اتارا گیا ہے، جس کے لیے شہادت حضرات انبیاء علیہم السلام نے دی ہیں، آدم سے لے کے عیسیٰ تک علیہم السلام، کوئی ایک نبی اس زمین پر ایسا نہیں آیا ہے کہ جس نبی نے اس نظام کی جو محمد لے کے آئے ہیں، اس قرآن کی جو محمد لے کے آئے ہیں، اس اسلام کی جو محمد لے کے آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، گواہی نہ دی ہو۔ کوئی ایک نبی بھی ایسا نہیں ہے، وہ صاحب کتاب نبی ہو، صاحب شریعت نبی ہو، صاحب صحیفہ نبی ہو، ان کو مستقل کتاب ملی ہو تب، مستقل شریعت ملی ہو تب وہ نبی ہو یا رسول ہو، ان کو مستقل ایک صحیفے عطا کیے گئے ہو تب، یا ان کو پچھلے پیغمبروں کی پیروکاری اور ان کی ہدایت پر عمل کرنے کو کہا گیا ہو۔ غرض یہ کہ 1,24,000 انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی جماعت میں ایک
فرد بھی ایسا نہیں ہے، ایک نبی بھی ایسا نہیں ہے جس نے اس نظام اسلام کی اور اس ذات گرامی جس کو میں اور آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اس زمین پر آ کر گواہی نہ دی ہو، بشارت نہ دی ہو، اطلاع نہ دی ہو، بیان نہ کیا گیا ہو، ان کی صفات کو بیان نہ کیا گیا ہو، ان کی ذات عالی مرتبت کو بیان نہ کیا گیا ہو، ان کے اخلاق حسنہ کو بیان نہ کیا گیا ہو، ان کی سیرت کو کوئی ایک نبی اس زمین پر آپ نہیں دکھا سکتے جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر اور ان پر نازل ہونے والے کلام اطہر کی تعلیم و تبلیغ اپنی قوم میں نہ کی ہو۔ ظاہر ہے کہ کچھ عقل مندوں نے، میں نے جملہ عرض کیا ہے اس پر توجہ فرما لیں، کچھ عقل مندوں نے بے وقوفوں کو یہ بات سمجھا دی ہے کہ آپ ان کو ہتھیاروں سے ختم نہیں کر سکتے۔ تو بے وقوفوں نے کہا اس کا ثبوت کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ تم نے شاید گجرات کا ٹریلر نہیں دیکھا، تو عقل مندوں نے کہا وہ بے وقوفی پر مبنی ایک بات تھی، ایک قصہ تھا، ایک کہانی تھی جو ہوا ختم ہوا، لیکن اس کے بعد گجرات کے حالات نہیں دیکھے۔ بے وقوفوں نے کہا تم نے بھاگلپور نہیں دیکھا، ہم سے پہلے ہمارے بھائی بیٹھے تھے جن کو مسلمان اپنا سمجھتے تھے۔ سمجھ رہے ہو میرے جملے کو میں کہاں بول رہا ہوں؟ بھکت، بے وقوف، عقل کے اندھے، پاگلوں کی دنیا کے سردار، کانگریس کے غلام، جن کے ذہنوں میں آج بھی یہ بات ہے کہ اگر ملک میں کسی طرح سے ملک کے مسلمانوں کی رہبری اور بھلائی ہو سکتی ہے تو وہ وہی کرے گی جسے کانگریس کہا جاتا ہے۔ ہم کسی پارٹی کے حامی نہیں ہیں، ہمارا کسی پولیٹیکل پارٹی سے کوئی لین دین نہیں ہے، ہماری نگاہ میں ایک صف میں بیٹھے سب چور ہیں، مگر جن کو آپ نے مسیحا سمجھا ہے وہ مسیحا نہیں ہے، وہ لٹیرے ہیں۔ انہوں نے آپ پر پیچھے سے وار کر کے وہ ڈاکہ زنی کی ہے۔ آج اگر آپ ملک کی زمین پر مفلوج کھڑے ہیں تو اسی کانگریس کی مہربانی ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے۔ برکیف اتفاق رائے ہر آدمی سے نہیں کرتا، اپنے اپنے نظریات ہوتے ہیں، میرا اپنا دیکھنے کا اینگل یہی ہے، اور میں اس کے سوا کسی دوسری پولیٹیکل پارٹی کو بھی مسیحا نہیں سمجھتا ہوں، بلکہ بالکل الگ نظریہ رکھتا ہوں۔ میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ اگلے 20 سال کے لیے اس زمین پر مسلمان سیاست سے اپنے آپ کو دور کر لیں، کوئی کام نہیں، سیاست کے نام پر کچھ نہیں، ہمیں نہیں کرنی سیاست، ہم اس گندی سیاست کے حامل نہیں ہیں، ہمارے یہاں اس کا کوئی وجود نہیں ہے، ہم اسلامی سیاست کے حامل ہیں، اور وہ اس وقت آ سکتی ہے جب سیاست کے ایوان میں بیٹھے ہوئے لوگ اسلامیات کی دنیا سے واقف ہوں۔ بے وقوف، پاگل، انگوٹھا چھاپ، ان پڑھ، جاہل، گوار، آپ کے ایم ایل اے، آپ کے ایم پی، آپ کے کونسلر جو کمبخت کہیں کہ شعور کے نام پر کوئی شے اپنے اندر نہیں رکھتے، وہ آپ کی مسیحائی کریں گے اور وہ آپ کو رہنمائی دلائیں گے۔ یہ تو عقل سے پرے کی بات ہے۔ لیکن چونکہ اس دور میں بھگتی مستقل ایک شعبہ کھل گیا، بھکت بہت ہیں، ہر جگہ ہیں، دینی مزاج رکھنے والوں میں بھی ہیں اور دنیاوی مزاج رکھنے والوں میں بھی ہیں، جہاں ان کو ان کے پیر، ان کے لیڈر، ان کے شیخ، ان کے بزرگ کے سوا کوئی دوسرا زمین پر صحیح نہیں دکھتا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ بے وقوفوں کو عقل مندوں نے یہ بتایا کہ آپ ان کو ہتھیاروں سے ختم نہیں کر سکتے۔ اس قوم کا اگر آپ خاتمہ چاہتے ہیں اور اس قوم کی گھر واپسی چاہتے ہیں اپنے ذہن کے اعتبار سے، تو آپ کو بس اتنا سا کام کرنا ہے کہ اس قوم کو اس کے دین سے کاٹ دیجیے۔ بہت آسان سا نسخہ انہوں نے پیش کیا۔ عقل مندوں نے
بے وقوفوں کے سامنے یہ ایک لاہ عمل پیش کیا کہ آپ اس پروسیجر کے تحت کام کیجئے گا تو بہت جلد نتائج مرتب ہوں گے۔ چنانچہ بے وقوفوں کو اگرچہ دیر میں لیکن یہ بات سمجھ آ گئی، اور پھر انہوں نے اس پر کام شروع کیا۔ چنانچہ اسی پر کام کا نتیجہ تھا ٹرپل طلاق۔ کچھ یاد ہے آپ کو کہ بھول چکے ہیں؟ اسی پر کام کا نتیجہ ہے یکساں سول کوڈ، تو اگرچہ ابھی نہیں لایا جا سکا ہے لیکن اس کی تیاریاں ہیں، اور اسی کام پر نتیجے کے طور پر یہ بات نکل کے آئے گی کہ وہ زمانہ دور نہیں ہوگا جب 2020 ایجوکیشن پالیسی کا باقاعدہ اس زمین پر نفاذ کیا جائے گا، اور پھر اس کی شقیں اور اس کی شاخیں نکلیں گی، اور واضح ہوگا کہ ہاں بے وقوفوں کو عقل مندوں کی بات سمجھ میں آ گئی۔ چنانچہ اگر ملک میں اس موجودہ حکومت کے اقتدار سے پہلے اور اس حکومت کے اقتدار کے زمانے اور اس سے پہلے جب کبھی پیش آئے ہوں، ان کی اس حکومت کے افراد کے اقتدار کا زمانہ علیحدہ کر دو اور دیگر حکومتوں کے اقتدار کے زمانے کو، ان دونوں کو موازنہ کریں گے آپ، تو واضح ہوگا کہ ان کے زمانہ اقتدار میں ملک میں مسلمانوں کے ساتھ قتل و غارت گری کا ماحول اتنا زیادہ گرم نہیں رہا ہے جتنا اور قوموں کے اور دیگر پارٹیز کے اقتدار میں رہا ہے۔ بے وقوفوں کو عقل مندوں کی یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اگر آپ ان کا خاتمہ چاہتے ہیں تو آپ ان کو ان کے دین سے دور کر دیں، کاٹ دیں، ان کی تہذیب چھین لیجئے، ان کی فکر چھین لیجئے۔ یہ جس ٹرانسفارمر سے بجلی حاصل کرتے ہیں، ان کا جو پاور ہاؤس ہے اس کو ذرا کسی طرح ختم کرنے کی کوشش کیجئے۔ نہ ان کو بجلی میسر آئے گی، نہ ان میں کرنٹ ہوگا، نہ پاور بڑھے گی، نہیں آگے چل سکیں گے۔ چنانچہ مرکز نظام الدین پر کرونا کے نام پر جو حملہ تھا وہ کچھ اسی قبیل کا تھا، اور اب ایک نیا اور دوسرا حملہ جو بہت سنجیدگی کے ساتھ، بہت ہوشیاری کے ساتھ، بہت عقل کے ساتھ اور بہت صفائی کے ساتھ کیا گیا۔ آسام کی سرزمین پر آسام کے سی ایم نے یہ اعلان کیا کہ ہمارے اس صوبہ آسام میں وہ مدارس جو ہم سے ایڈ لیتے ہیں، وہ مدرسے جو ہم سے تعاون لیتے ہیں، وہ مدرسے جو ہم سے کچھ مال لیتے ہیں، آج کے بعد ان مدرسوں کے دروازے ہماری امداد کے لیے بند، اور اگر وہ مدرسے ہماری امداد لیں گے تو پھر وہ مدرسے نہیں رہیں گے، پھر وہ مدرسے نہیں رہیں گے، ان کو کالج بننا ہوگا ہماری تہذیب پر، ان کو اسکول بننا ہوگا ہماری تہذیب پر، ان کو ہم یونیورسٹی اور جامعات کی شکل دیں گے ہماری تہذیب پر، سلیبس ہوگا تو ہمارا ہوگا، نصاب ہوگا تو ہمارا ہوگا، ہم وہ قدیم تہذیب پڑھائیں گے جس کے لیے ہم نے عقل مندوں سے ایک سبق سیکھا ہے۔ چنانچہ 651 مدرسوں کو بین کر دیا گیا۔ کتنے مدرسے؟ آواز نہیں آئی، زور سے بولیں۔ 651 مدرسوں کو بین کر دیا گیا، ان کو مقفل کر دیا گیا، ان پر تالا لگا دیا گیا۔ آج سے وہ مدرسے نہیں رہیں گے، اور اگر وہ مدرسہ رہنا چاہتے ہیں تو پھر ان کو ہماری فکر کا مدرسہ تیار کرنا ہوگا۔ چنانچہ یہ بجلی جو 651 مدرسوں پر گری، یہ صرف آسام کے لیے نہیں تھی، ظاہر ہے کہ جہاں جہاں اقتدار ہوگا، طاقت ہوگی، حکومت ہوگی، وہاں یہ بجلی گرے گی، اور اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان حضرات اکابر علماء دیوبند کو جنہوں نے یہ بات اب سے 100 سال پہلے اپنے ذہنوں میں بٹھا لی تھی،
اور جنہوں نے دہائیوں پہلے یہ بات کہتی تھی کہ مدارس کو حکومت کی ایڈ کے نظام سے دور رہنا چاہیے، اور جنہوں نے قوم کے چندے پر، قوم کی خیرات پر، قوم کی زکوٰۃ پر، قوم کی امداد پر، قوم کے فطرے پر، قوم کی چرن قربانی پر اور قوم کے دیگر مدات پر مدرسوں کا انحصار رکھا، انہوں نے اپنی قوم کو اس قابل کیا تم ایک وقت کھا لینا، دوسرے وقت فاقہ کرنا، مگر اپنے مدرسوں کو غیر آباد نہ کرنا۔ انہوں نے قوم کو اس پر آمادہ کیا کہ تم اپنے بچوں کو بھوکا سلا دینا، مگر مدرسے کے طلبہ بھوکے نہ سونے پائیں۔ انہوں نے قوم کو اس پر تیار کیا تمہارے مکانات عالیشان نہ ہو، تمہارے محلات تعمیر نہ ہو سکے، تم اپنے لیے ضرورت کی جگہ مکان کے واسطے بنا لینا، مگر مدرسوں کو کبھی غیر آباد نہ کرنا۔ اب مسجدیں تمہارے حوالے ہیں، مدرسے تمہارے حوالے ہیں، خانقاہیں تمہارے حوالے ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر جمعیتیں اور جماعتیں تمہارے حوالے ہیں۔ اے قوم مسلم کے لوگوں، اپنے نظام اپنے حوالے کرنا، اس حکومت کے حوالے نہ کرنا۔ یہ بات دہائیوں پہلے، 70 سال پہلے کہیں، 100 سال پہلے کہیں تو بات بیجا نہیں ہوگی۔ اکابر نے یہ سبق ملک کے گوشے گوشے میں پڑھایا، زمین پر، ہندوستان کی زمین پر، اور اس وقت کے تمام تر خطوں میں جا جا کر انہوں نے سبق پڑھایا۔ چنانچہ دارالعلوم دیوبند کے قیام سے لے کر آج تک 150 سال سے زائد کا عرصہ ہوا چاہتا ہے، اس زمین پر کبھی کسی مدرسے کو کوئی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا ہے، چاہے مدرسوں پر اور قوم پر کسی نوع کے حالات واقع ہو۔ اور وہ بار بار کہتے تھے مدرسے والوں سے، حکومت کی خیرات نہ لینا، حکومت کی سوغات نہ لینا، حکومت کی لوگے تو بجانی پڑے گی، حکومت کا کھاؤ گے تو گانا پڑے گا، کہنا پڑے گا۔ چنانچہ اکابر کی بات جن کو سمجھ نہ آ سکی، انہوں نے نادانیوں کی دنیا میں قدم رکھا، اور وہ اس کا اپنی سر کی آنکھوں سے، کھلی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں۔ نتائج ان کے سامنے ہیں۔ آسام کی زمین پر 651 مدرسوں کو بین کیا جانا اس بات کی گواہی ہے کہ یہ فلسفہ پورے ملک پر اور ملک کی زمین پر دہرایا جائے گا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ بات آپ کو کیوں بتائی جائے، یہ کیوں بتائی جا رہی ہے؟ کیا ضرورت پیش آئی کہ میں آپ کو یہاں بیٹھ کر خبر سناؤں کہ آسام کی زمین پر 651 مدرسوں کو بین کر دیا گیا؟ آپ بھی کہہ سکتے کوئی اور بات بتاتے تو سمجھ آتا، نماز بتاتے، روزہ بتاتے، زکوٰۃ بتاتے، حج بتاتے، کیا لے کے بیٹھے ہو؟ میں نے ایک جملہ عرض کیا، بے وقوفوں کو عقل مندوں کی یہ بات سمجھ آ گئی کہ آپ ان کو ان کی تہذیب سے کاٹ دیجئے، اور تہذیب سے کاٹنے کا مطلب ہے کہ آپ ان کو کاٹ دیجئے ان کے پاور ہاؤس سے، کاٹ دیجئے آپ ان کو ان کی تہذیب گاہوں سے، آپ کاٹ دیجئے ان کو علم و دانش گاہوں سے، آپ ان جگہوں سے ان کا ناتا اور ان شخصیات سے ان کا ناتا توڑ دیجئے کہ جن شخصیات اور جن جگہوں سے، جن مقامات سے ان کو بجلی سپلائی ہوتی ہے، ان کے اندر کا جو کرنٹ ہے، ان کے اندر کی جو ایمانی حرارت ہے، ان کے اندر کی جو ایمانی کیفیت اور شدت ہے، اس سے ان کو کاٹ دیجئے۔ چنانچہ اس کا تازہ ترین ایگزامپل کرونا کے نام پر نظام الدین کے ساتھ جو کچھ کیا گیا، اور غیروں نے اپنوں نے جو کچھ کہا ہے، اپنوں نے جو ستم ڈھائے ہیں، اپنوں کی زبان پر جو کچھ آیا، اور اپنوں نے کہا کہ یہ جماعت والوں نے پھیلایا، ان کی وجہ سے کرونا پھیلا ہے، اور نظام الدین کو سب وہ ستم کیا گیا، وہاں کے اکابر کو گالیاں دی گئیں، اور ایک خاص طبقے کو ٹارگیٹ کر کے اس کی ایک عظیم درسگاہ کو، اس کے ایک عظیم پلیٹ فارم کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ یہ ایک ایگزامپل تھا جو دکھایا گیا تھا، یہ ایک ٹریلر تھا جو دکھایا گیا تھا، ایگزامپل کے طور پر پیش کیا گیا تھا، اور یہ بات یہاں تک رکنے والی نہیں تھی۔ پھر غور کریں، بہت گہرا جملہ عرض کر رہا ہوں، یہ بات یہاں تک رکنے والی نہیں تھی۔ نظام الدین پر حملہ ہوتا، بس
نہیں، بات اس سے آگے بڑھنی تھی۔ اکابر اپنی دور رس نگاہوں سے دیکھ چکے تھے، وہ جانتے تھے آج نظام الدین ہے، کل دارالعلوم دیوبند ہوگا، پرسوں ندوۃ العلماء ہوگا، پھر جمعیت ہوگی، اور پھر فلاں اور فلاں ہوگا۔ آج دیوبندی ہیں، کل بریلوی ہوں گے، آج دیوبندی ہیں، کل اہل حدیث ہوں گے، آج دیوبندی ہیں، کل جماعت اسلامی ہوں گے، اور تمام تر اہل سنت کے اداروں کو ٹارگیٹ کیا جائے گا۔ اکابر کو یہ بات معلوم تھی، وہ جانتے تھے کہ یہ نظام الدین پر حملہ نہیں ہے، یہ مذہب اسلام پر حملہ ہے، یہ دینی درسگاہوں پر حملہ ہے، یہ دینی مراکز پر حملہ ہے، یہ دینی پاور ہاؤس پر حملہ ہے، اسلام اور مسلمان کو کاٹنے کی بات ہے، اسلام سے دور کرنے کی بات ہے۔ چنانچہ انہوں نے پلان میں کوئی کمی تو نہیں چھوڑی، پلان میں کوئی کمی تو نہیں چھوڑی، لیکن معاملے کو ذرا ڈھیلا کیا، کمزور چھوڑا، اور ہمارے سماج، ہماری قوم، ہمارے معاشرے کے وہ بے وقوف، وہ پاگل، وہ مجنو، وہ دیوانے، جن کے لیے صرف روٹی سب کچھ ہے، جن کے لیے کپڑا صرف سب کچھ ہے، اور وہ جوان جن کے لیے گرل فرینڈ سب کچھ ہے، جن کے لیے عشق و معشوقی کی دنیا سب کچھ ہے، جن کے لیے نشہ سب کچھ ہے، جن کے لیے ان کے اچھے موبائل سب کچھ ہیں، جن کے لیے ان کے اپنے دوستوں کا سرکل سب کچھ ہے، ان بے وقوفوں نے سمجھا شاید معاملہ ٹھنڈا ہو گیا اور بات دب گئی، لیکن جو دیوانے تھے، جو مستانے تھے، جو پروانے اور فرزانے تھے، وہ بھاپ گئے۔ دن رات انہوں نے کہنا شروع کیا، اور انہوں نے اپنی راتوں کی نیندوں کو اپنے اوپر حرام کیا۔ وہ بل بلا رہے ہیں، مسلوں کی زینت بنے ہوئے ہیں، وہ ہر رات اللہ کے حضور ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعائیاں دیتے ہیں، مولا اگر یہ نظام یوں ہی چلتا رہا تو پھر تیرے بندوں کا اس زمین پر کیا ہوگا۔ چنانچہ نظام الدین کے بعد اب آسام کی سرزمین پر 651 مدرسے۔ اب اگر کوئی اعتراض کرتا ہے کہ آپ نے ان کو بند کیوں کیا، صاف سا سیدھا سا سمپل سا جواب ہے، یہ ہم سے لیتے ہیں، ہماری کہیں گے تو چلیں گے، ہماری نہیں کہیں گے تو نہیں چلیں گے، لہٰذا ان کی وکالت کرنے والا کمزور پڑ جائے گا۔ ہاں لوگوں، وہ دن دور نہیں ہوگا، آج وہ ادارے جو ایڈ لیتے ہیں ان کو بند کیا جا رہا ہے، وہ دن دور نہیں ہے، کل ان اداروں پر نظر ہوگی، ان اداروں پر انگلیاں اٹھیں گی، ان اداروں کو بند کرنے کی ناکام سی کوشش کی جائے گی جو ادارے آپ کی محنتوں سے چلتے ہیں۔ جی ہاں، میں نے آپ کو یہ خبر اس لیے سنائی، مدرسے آپ کے ہیں۔ مدرسے کس کے ہیں؟ مدرسے کس کے ہیں؟ مدرسے آپ کے ہیں، اور مدرسے ہمیشہ آپ ہی کے تعاون سے چلتے رہے ہیں۔ اور میں نے ایک جملہ عرض کیا ہے، مدرسہ پاور ہاؤس ہے، مدرسہ پاور ہاؤس ہے۔ مدرسوں سے آپ کی بجلی کی سپلائی کا جو ایک نظام ہے وہ پلانٹ کے طور پر جڑا ہوا ہے۔ اگر آپ مدرسوں سے محروم ہو گئے اور مدرسے آپ کے غیر محفوظ ہوئے تو بہت اچھے سے یاد رکھیے گا یہ بات، آپ اپنے دین کی حفاظت نہیں کر پائیں گے۔ اور یہ بات صرف دیوبندی مدارس کے لیے نہیں بلکہ اہل سنت کے جتنے مدرسے ہیں ان تمام کے لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ تمام تر مدارس کے حق میں یہی فیصلہ ہے۔ اس لیے اے لوگوں، خوب اچھے سے سمجھو یہ بات کہ آپ نے اس ملک میں آزادی کے بعد، انگریز کے یہاں سے دفع ہو جانے کے بعد مسلمانوں کی، اسلام کی آبیاری اور مسلمانوں کی دینی حفاظت اور ان کے دین کی حفاظت اور دینی فکر کی حفاظت کے لیے اس زمین پر مدرسوں کا قیام ضروری سمجھا تھا۔ اکابر نے اس کو وجود بخشا تھا، اور نتائج یہ کہ بوجھ آپ کے کاندھوں پر ڈالا گیا اور وہ آج تک چل رہا ہے۔ بس اس کو یوں ہی چلنے دیجیے گا۔ آپ پر حالات آتے ہیں تو آئیں، آپ کے گھر میں ایک وقت کھانے کو ہو اور ایک وقت کھانے کو نہ ہو، مگر یاد رکھیے کہ مدرسوں کا سورج کسی صورت غروب نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس زمین پر، اور یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس زمین پر محدود کر رہا ہوں، تمام ملکوں کے حالات یکساں نہیں ہوتے، لیکن اس زمین پر مسلمانوں کے وجود کا بنیادی سبب مدارس اسلامیہ ہے۔ اس لیے اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ حکومت مدارس کے
خاتمے کی کوشش کر رہی ہے اور کرے گی، اور آپ کو مدارس کی بقا اور اس کے تحفظ کی کوشش کرنی ہے۔ پھر مدرسہ اپنے آپ میں کس حیثیت کا نام ہے، اور مدرسہ اپنے آپ میں کس جگہ کا نام ہے، اور مدرسے کا کام کیا ہے، مدرسے نے ماضی میں کیا کیا ہے، مدرسہ کرتا کیا ہے، مدرسے نے کن افراد کو تیار کیا ہے، اور مدرسے سے کیا کچھ آپ کو ملا ہے، یہ تفصیلات انشاءاللہ العزیز آئندہ ہفتے آپ کی خدمت میں رکھی جائیں گی۔ وقت ہو چلا ہے، اللہ پاک مجھے اور آپ کو مدارس کی حفاظت اور ان کی تعمیر کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ باکس میں دعاؤں سے نوازیں، چینل کو سبسکرائب کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی کر دیں۔